بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ورفعنا لک ذکرک۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، ضمیر اس در سے در نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے گرچہ درویشی چے سلطانی۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جس قدر زیادہ ہو اس قدر لطف زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے پیغام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے رواج کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری ذات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری صفات کو اونچا کر دیا۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قبیلے میں پیدا فرمایا ہے، دنیا میں دو جگہ ہیں، ایک عرب کا علاقہ ہے، ایک عجم کا علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا عجم کا معنی ہے گونگا، عجم کا معنی ہے گونگا، اور عرب کا معنی ہے فصیح و بلیغ۔ تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فصاحت و بلاغت والے تھے، تو جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ جگہ بھی فصیح و بلیغ تھی۔ اور دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرب کا انتخاب ہوا۔ عرب میں شہر اور بھی بہت بڑے تھے، اس شہر کو چنا گیا جس کا نام مکہ تھا، جس کو قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ عربی میں مکہ کہتے ہیں اس جگہ کو جو ساری دنیا کا سینٹر ہو، جو ساری دنیا کے درمیان ہو، اسے مکہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ محمد مصطفیٰ کا پیغام ساری دنیا کے لیے برابر پہنچنا تھا، تو ان کے لیے جگہ بھی وہ چنی گئی جو جگہ سب سے درمیان میں تھی، جس کا نام مکہ اور بکہ ہے۔ تو رسول اللہ کے لیے سب سے پہلے علاقے کا انتخاب ہوا، چنانچہ عرب میں محمد مصطفیٰ کو لایا جائے گا، اس کے بعد مکے کا انتخاب ہوا۔ میرے بھائیوں، جگہ کا انتخاب بھی ہو گیا، شہر کا انتخاب بھی ہو گیا، اب برادری کا انتخاب کرنا ہے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں 32 قبیلے آباد تھے، اور ان ابراہیمی قبائل میں سے مکے میں ایک وہ قبیلہ بھی آباد تھا جس کی اولاد کو قریش کہتے ہیں، جس کی اولاد کو بنو ہاشم کہتے ہیں، جس کی اولاد کو بنو عباس کہتے ہیں۔ تو اس قبیلے کا انتخاب کیا گیا، جو قبیلہ بھی بڑا عجیب ہے، یعنی قبیلے بنو ہاشم۔ ہاشم کا کیا معنی ہے؟ اور رسول اللہ کے ایک دادے کا نام ہاشم ہے۔ عرب میں ہاشم کا معنی ہے کہ شوربے میں روٹی ڈال کر جو آدمی مہمانوں کو کھلائے، اس کو ہاشم کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں کہ ہاشم، تو ہاشم جو رسول اللہ کے پردادا تھے، یہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے، نام ان کا ہاشم ہے۔ تو خدا نے عرب کے سب سے بڑے میزبان کو محمد مصطفیٰ کا پردادا بنا دیا۔ تو یہ انتخاب رسول اللہ کی وجہ سے ہوا، اور اس انتخاب پر ذرا غور فرمائیں۔ محمد مصطفیٰ کا پردادا بنانے کے لیے خدا نے ہاشم کو چنا۔ ہاشم خدمت گزار تھا، محمد مصطفیٰ بھی خدمت گزار تھے، تو پردادا وہ چنا جو پہلے ہی خدمت گزار تھا۔ اور اس پیغمبر کا دادا کس کو بنایا گیا؟ جس کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب کعبہ کا متولی تھا۔ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا، تو دادا وہ چنا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا۔ میرے بھائیو، عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، 12 لڑکوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ کس کو بنایا جائے؟ اس کا انتخاب عرش پر ہوا، چونکہ نبی کے شہر میں، نبی کے بستی میں، نبی کے علاقے میں، نبی کے خاندان میں، ہر چیز میں پیغمبر کا ذکر اونچا ہو رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اس کا انتخاب بھی عرش پہ ہوتا ہے۔ بڑے بیٹے کا نام عبد العزیٰ ہے، جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ دوسرے کا نام عبد مناف ہے، جس کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام عبد الحارث ہے۔ چوتھے کا نام عبد الشمس ہے۔ پانچویں بیٹے کا نام عبد اللات ہے۔ چھٹے بیٹے کا نام نوفل ہے۔ ساتویں بیٹے کا نام کرامہ ہے۔ آٹھویں بیٹے کا نام حارث ہے۔ نویں بیٹے کا نام حمزہ ہے۔ 10ویں بیٹے کا نام عباس ہے۔ 11ویں بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ 12ویں بیٹے کا نام ربیعہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور یہ ان کے نام ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر بھیجتا تو یہ میرے پیغمبر کی شان کے مطابق نہیں تھے، کیونکہ حمزہ کا معنی سخت جگہ، عباس کا معنی پتھریلی جگہ، عبد مناف کا معنی بت کا بندہ، عبد العزیٰ کا معنی بت کا بندہ، عبد الحارث کا معنی کھیتی کا بندہ، عبد الشمس کا نام سورج کا بندہ۔ تو کوئی بھی نام میرے پیغمبر کے مشن سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بنانے کے لیے جس کا نام عبداللہ تھا، اس کو چنا گیا، یعنی اللہ کا بندہ، تاکہ خدا دنیا کو پتہ سکے کہ میرا جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ میرے ہی بندے کے گھر آ سکتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ رسول اللہ کا والد بنانے کے لیے کس کو چنا؟ عبداللہ کو چنا۔ تو رسول اللہ کے والد محترم کے انتخاب کے بعد اب رسول اللہ کی والدہ محترمہ کا انتخاب ہو رہا ہے، تو والدہ کا انتخاب عرش پہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اصطفانی من بنی کنانہ واصطفانی من بنی قریش۔ یہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے مجھے ہاشم سے چنا، بنو کنانہ سے چنا، بنو قریش سے چنا، عبد المطلب سے چنا۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ رسول اللہ کی والدہ کا انتخاب بھی عرش پہ ہوتا ہے۔ 44 قبیلے دوسرے بھی مدینے میں آباد ہیں، اور اسی طرح مقام ابوا پر 27 قبیلے آباد ہیں۔ ایک قبیلے کا نام بنو نذیر ہے، کوئی قبیلہ بنو حفصہ ہے، کوئی قبیلہ بنو قریظہ ہے، کوئی بنو شتیبہ ہے۔ کسی کا معنی اچھا نہیں جو رسول اللہ کی عظمت سے مطابقت پیدا کر سکے۔ بنی شتیبہ کا معنی ٹہنی والا، بنو حربہ کا معنی لڑائی کرنے والا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے وہ قبیلہ چنا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ملتا ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ بنو زہرہ۔ زہرہ عربی میں زبان میں تر و تازگی کو کہتے ہیں، چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تر و تازگی کا پیغام لا رہے ہیں، اس لیے ماں کا قبیلہ بھی تر و تازگی والا چنا۔ ورفعنا لک ذکرک۔ والدہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ بنو زہرہ قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی ہیں، ایک کا نام خمسہ ہے اور بڑی سمجھدار، لیکن نام خمسہ ہے۔ خمسہ کا معنی ہے وہ عورت جس کا ناک ٹیڑھا ہو، اسے خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان ساری لڑکیوں میں ایک کا نام ہے آمنہ۔ آمنہ کو کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ آمنہ کا معنی ہے امانت والی۔ خدا دنیا کو بتا دینا چاہتا ہے کہ اے آمنہ، تو ہی وہ عورت ہے کہ جس کی گود میں میری سب سے بڑی امانت ہے۔ ورفعنا لک ذکرک۔ پیغمبر کے لیے قبیلے کا انتخاب ہوا، پیغمبر کے لیے والد کا انتخاب ہوا، پیغمبر کے لیے والدہ کا انتخاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔